الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے شوہر کے حقوق ادا نہ کرنے کے خوف کی وجہ سے عورت کا نکاح نہ کرنا کیسا۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک وہ درود پاک اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عورت اگر اس خوف کی وجہ سے نکاح نہ کرے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا نہ کر پائے گی، اس کو ڈر ہو، خوف ہو، تو کیا اس صورت میں عورت نکاح کرے یا نہ کرے؟ عورتیں اس بات کو خوف خدا سے منسلک کرتی ہیں کہ وہ اگر شوہر کے حقوق ادا نہ کر پائیں گی تو ان کو کیا نکاح کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے، کیونکہ شوہر کے جو حقوق ہیں وہ بیوی پر ادا کرنا لازم اور ضروری ہیں، اور یہ دین اسلام کے اندر بہت شدت سے بیان ہوئے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح کرنے اور نہ کرنے کی وقت کے حساب سے، صورتحال کے حساب سے مختلف حالتیں ہیں۔ کبھی نکاح کرنا فرض ہوتا ہے، کبھی نکاح کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی نکاح کرنا مکروہ ہوتا ہے، کبھی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، اور کبھی نکاح کرنا سنت بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر جو مکروہ کی بات ہوئی ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ ناجائز ہے۔ تو یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے اور وہ خوف خدا والی ہے، اور وہ ڈرتی ہے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا نہ کر پائے گی، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ بھلائی کو نہ چھوڑے، یعنی کہ نکاح کرنا ایک بھلائی ہے اور شوہر کے حقوق ادا نہ کرنا یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک خرابی ہے۔ تو جو مسئلہ ہے، خرابی ہے، اس کو حل کیا جائے، نہ کہ بھلائی کو ہی ترک کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے اس عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کے جو حقوق ہیں وہ پڑھے، علم دین حاصل کرے، اور اپنا ذہن بنائے کہ میں نے شوہر کے حقوق ادا کرنے ہیں، نہ کہ یہ ذہن بنائے کہ میں نے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی تو میں نکاح ہی نہیں کروں گی۔ تو اسے مثبت سمت میں چلنا چاہیے کہ ذہن بنائے، علم دین حاصل کرے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرے گی تو وہ نکاح کرے، اور یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اور جو نکاح نہ کرے تو اس کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، خاندان میں بھی اس کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کے لیے گناہوں کا دروازہ کھل سکتا ہے۔
گناہوں میں وہ مبتلا ہو سکتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اور صرف یہی علم دین حاصل نہ کرے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، بلکہ یہ بھی علم دین حاصل کرے کہ صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، اس کی باتوں پر توجہ کرے، کن کن صورتوں پر صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، تو ان باتوں کو بھی حاصل کرے، کیونکہ ہر نکاح کرنے والی عورت کے اوپر فرض ہے کہ وہ نکاح کے متعلق علم دین حاصل کرے، علم دین حاصل کرے۔ اور جو پہلے کی نیک خواتین تھیں تو وہ شوہر کے حقوق کے متعلق وہ بھی ڈرا کرتی تھیں، اپنی پسند اور ناپسند کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑ دیتی تھیں، اور اس طرح سے وہ اپنے فیصلے کیا کرتی تھیں، دین اسلام کے احکامات کو سامنے رکھا کرتی تھیں، تو اس طرح سے ان کے اندر عمل کا جذبہ ہوتا تھا اور وہ بہتر زندگی گزارتی تھیں۔ اور یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے، نہ کہ بھلائی کو ہی چھوڑ دیا جائے، البتہ جسے حقوق پورا کرنے میں کوتاہی کا اندیشہ ہو وہ اگر شادی نہ کرے تو اس پر گناہ گار نہیں کہلائے گی، جب تک کہ وہ احوال نہ پائے جائیں کہ اس کے اوپر نکاح کرنا فرض ہو جائے اور یا پھر واجب ہو جائے۔ جب اس کے اوپر نکاح کرنا واجب یا فرض ہو جائے گا تو اسے لازمی طور پر نکاح کرنا پڑے گا، کیونکہ نکاح جو ہے اس سے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور بے نکاح رہنا یہ شیطان کے دھکے یعنی کہ اس کے جال میں پھنس جانے والی بات ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب شوہر کے حقوق اتنی شدت کے ساتھ بیان ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو خواتین موجود تھیں انہوں نے کہا کہ ہم عمر بھر نکاح نہ کریں گی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار نہ فرمایا۔ یہ جو بیان ہوا اس کا مفہوم فتاویٰ رضویہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 291 اور 97 پر موجود ہے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رکھے اور گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ نکاح کرنا فرض کب ہوتا ہے، تو میں مرد کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اگر کوئی مرد ہو اور وہ روٹی، کپڑا، مکان اپنی بیوی کو دے سکتا ہو اور اس کو اپنے اوپر گناہ کا ڈر ہو، شدت ہو کہ وہ زنا کر بیٹھے گا، تو اس صورت میں اس کے اوپر نکاح کرنا فرض ہو جائے گا۔ اگر کوئی مرد ہو اور وہ روٹی، کپڑا اور مکان عورت کو دے سکتا ہو مگر وہ بد نظری میں مبتلا ہو، تو یعنی کہ عورتوں کو تاکتا جھانکتا ہو، شہوت کی نظر سے دیکھتا ہو، تو اس کے اوپر نکاح کرنا جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، اور اسی طرح نکاح کرنا اس کے اوپر مکروہ یعنی کہ ناجائز، مکروہ تحریمی اس وقت ہوگا
جب وہ نہ روٹی دے سکتا ہو، نہ وہ کپڑا دے سکتا ہو، نہ وہ مکان دے سکتا ہو، مگر وہ حق زوجیت ادا کر سکتا ہو، یعنی کہ بیوی کو حاملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس صورت میں اس کا نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ تو اس کے علاوہ حرام نکاح اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ مرد حق زوجیت ہی ادا نہ کر سکتا ہو، یعنی کہ اس کے اندر جنسی طاقت نہ ہو یا اس کا آلہ کٹا ہوا ہو، تو اس صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہوگا۔ اور سنت نکاح یہ ہے کہ وہ تمام نکاح کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر سکتا ہو، یعنی کہ روٹی کپڑا اور مکان بھی دے سکتا ہو اور مہر بھی ادا کر سکتا ہو، اور اس کے علاوہ وہ حق زوجیت بھی ادا کر سکتا ہو، تو ان صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہوگا۔ یہ تھی نکاح کے متعلق معلومات۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔